سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب حاجی اظہر صاحب کا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام سب قابل احترام جناب ملک ارشد صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دیگر قابل احترام دوست بھائی اور جلسہ گاہ میں موجود تمام دوستوں کو السلام علیکم. دوستو آج ہم یہاں پہ الیکشن کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. آج ملک ارشد صاحب کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ آئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے امپورٹڈ امیدوار ہیں اور ان کو جس قیادت نے ہم پہ مسلط کیا ہے، آپ دوستوں کو بخوبی علم ہے کہ ملک آصف صاحب کو نامینیٹ کرنے والے وفاقی وزیر نے جو کہ لیبر بیلٹ میں جن کا بسیرا ہے وہاں پہ اکثریتی ووٹ لیبر پارٹی کی ہے. لیبر سے مراد یہ ہے وارڈ نیشنل فیکٹریز ہے، اے ڈبلیو سی ہے، پی ایم او ہے، اس کے بعد ایچ آئی ٹی ہے، ایچ این سی ہے. اس کے باوجود انہوں نے پی ایف کے ملازمین کی آرڈیننس 2019 کے معاملے کے اوپر توہین کی. میں سرور خان صاحب سے اتنے التماس ضرور کروں گا کہ سرور خان صاحب رزق تو اگلا ہے زمینیں سبھی کا، لیکن سر حشر یہ تماشا غربت کیا ہے؟ روشنی جس کے پسینے سے جنم لیتی ہے وہی شخص اجالے کو ترستا کیوں ہے؟ خان صاحب آپ ہمیشہ مزدوروں کے ووٹ سے منتخب ہوتے رہے، آپ مزدوروں کے ووٹ سے ایوان کی اقتداروں تک ایوان کی غلام گردشوں میں گھوم رہی ہیں، لیکن آج انہی مزدوروں کی فائل آپ کے لیے بڑی بھاری ہو چکی ہے. نووا سیکورٹی کی فائلیں اٹھانے میں تو آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایک مزدوروں کی فائل اٹھانے میں آپ کو بڑی پرابلم محسوس ہوتی ہے. اور آپ برملا مزدوروں کے نمائندوں سے کہتے ہیں کہ میں مزدوروں کا کیس سرور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے آگے پیش نہیں کر سکتا. دوستو سلطان محمود غزنوی کا وزیر تھا ایاز. ایک دن سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے کہا ایاز مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جب میں غمگین ہوں تو میں اس فکرے کو یاد کر کے خوش ہو جاؤں، اور جب میں خوشی کی حالت میں ہوں تو میں اس فکرے کو یاد کر کے غمگین ہو جاؤں. تو ایاز بہت دانا وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ وقت تو گزر ہی جائے گا. خان صاحب آپ نے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ امیدوار نامزد کیا، کوئی ہمیں اس کا ملال نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک ہیرا ہے عزو انکساری کا پیکر ہے جو اس کے باپ کی 40 سال کی اس علاقے میں خدمات ہے. میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، لیکن خان صاحب آپ نے مزدوروں کے ساتھ 40 سال سے آپ بھی تقریباً کم و بیش اس پاکٹ میں مزدوروں کے نمائندوں سے ووٹ لے کے آج انہی کے جناب ووٹوں سے آپ اقتدار کی غلام گردشوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے مزدوروں کی تحقیر کی. جہاں پہ اکثریت مزدوروں کی ہے، میرا بھی چونکہ پی ایف سے تعلق رہا ہے، میں بھی ایک مزدور ہوں. حاجی الطاف صاحب نے بھی پی ایف میں خدمت کی ہے، حاجی سعید صاحب نے بھی. جہاں پہ فاؤنڈری میں جو مزدور کھڑا ہوتا ہے وہ اپنا خون پسینہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں فورس بیہائنڈ دا فورس. آج فوج پاکستان کو اگر ناقابل تصویر بنایا تو وہ پی ایف کے عوام نے بنایا، لیکن سچ قابل افسوس کہ آپ کے پاس پی ایف کے مزدوروں کے لیے ٹائم نہیں ہے. دوستو اب میں اپنے ملک ارشد صاحب کا ذکر خیر کروں گا. ملک ارشد صاحب آپ کے پاس کوئی نئے نہیں ہیں، ان کے والد صاحب کی 40 سال کی اس علاقے کے لیے خدمات ہے. ملک ارشد صاحب نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، لا کا اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود، گریجویٹ ہونے کے باوجود ملک مسیح خان صاحب نے ان کو خدمت کی گھٹی کا درس دیا. مجھے وہ وقت یاد ہے جب ملک ارشد صاحب نے LLB میں ایڈمیشن لیا. ڈیرے کی رون کے بہت آباد ہوتی تھی، یہ صبح شام جب بھی فارغ ہوتے تھے کبھی یہ
चाय की ट्रे, कभी जनाब पानी के गिलास लेके लोगों को खिदमत कर रहे होते थे। इनके वालिद साहब ने इनकी घुटी में खिदमत का दर्स दिया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद वासिक है कि अगर आपने मलक साहब पे अपने अज़म का, अपनी वोट की पर्ची से इनको कामयाब किया तो इंशाल्लाह ये भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे। इस शेर के साथ रुखसत चाहूंगा। कुछ बुक्स की रीत विच नहीं मिलता, कुछ बुक्स की रीत विच नहीं मिलता, वो हार ते जित विच नहीं मिलता, मखलूक खुदा नाल प्यार दे कर रब से मसीह विच नहीं मिलता। माशाल्लाह भाई, क्लैपिंग साथ में कर देंगे तो सारे आप सियासी जलसा मजबूत नहीं है, सियासी जलसा तो इसमें क्लैपिंग करना बहुत ज़रूरी भी है। जनाब मलिक मजहर साहब को मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। मैं इससे पहले कि मलिक साहब को ज़हमत दूँ, मैं चाहता हूँ आज के मेज़बान जनाब हाजी अल्ताफ़ साहब आपसे कुछ गुफ्तगू फरमाएं। मोहतरम जनाब हाजी अल्ताफ़ साहब। रहमान साहब, खुर्शीद खान साहब, मास्टर जाफर साहब और मेरे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान, इन सब को मेरी तरफ से सलाम। मैं कोई लंबा चौड़ा मुकर्रर तो नहीं हूँ, लेकिन चंद एक गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूँगा। हमारे भाई जो आपके सामने इस टाइम इलेक्शन लड़ने आए हैं, ये किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। इनके वालिदैन की, वालिद साहब की जो खिदमत है वो भी आपके सामने है, तो इनसे भी हम वही तवक्को रखते हैं कि ये वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे और हमारी इसी तरह खिदमत करेंगे। और ये भी इनको मैं बावर कराना चाहता हूँ कि ये जो वोटें हैं आपके लिए हमदर्दी की वोट है। इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपकी कारकर्दगी होगी। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। हाँ जी, अल्ताफ साहब बहुत कम बोले हैं, लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया कि यूं तो हम लोग बुलाने पे भी कम बोलते हैं। अब आप शेर समझ गए ना, तो ताद मुझे दीजिएगा, मैं अच्छा शेर सुनाने लगा। यूं तो हम लोग बुलाने पे भी कम बोलते हैं, पर जिस जगह कोई नहीं बोलता हम बोलते हैं। जगह कोई नहीं बोलता हम बोलते हैं। मुल्तवी सूख के हजरत ने दर्स भी देना है, तो उन्होंने मुझे हुक्म किया। मेरे बड़े भाई भी हैं और मैं बहुत मोहब्बत भी करता हूँ उनसे। नहायत नफीस, नहायत शफीक इंसान है। आपके इलाके की मोतबर दीनी शख्सियत हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात आलिया से हमें मुस्तफ़िज़। असल में जमात को मैं आप अल्लाह वालों के साथ ही पढ़ लेता, लेकिन मेरा दर्स कुरान भी होता है और मुख्तलिफ जगह से दोस्त आते हैं, प्रोफेसर साहबान तक तशरीफ़ लाते हैं। तो उस वजह से मैं गुजारिश की प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब से और हाजी साहब से कि यार मुझे जाना है, दो चार बातें करनी है। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद। मेरी इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, स्टेज पे मौजूद शख्सियात, हमारे मोहतरम दोस्त भाई मलक अरशद साहब, अताल मुनीम चौधरी साहब, प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब, हाजी अल्ताफ साहब, खुर्शीद साहब, मास्टर जाबिर साहब और आप सब अल्लाह वाले। ये इलेक्शन काउंसलर का इलेक्शन, मेरी जो बातें हैं ना ये आपने भूलनी है।
کیونکہ میں ان میں کچھ ایک دو باتیں ایسی بھی کہہ جاؤں گا جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گی. ملک ارشد صاحب ملک مصری صاحب کے صاحبزادے کونسلر کے الیکشن پہ کھڑے ہوئے. دل کی گہرائیوں سے دعا بھی ہے اور انشاءاللہ جان توڑ کوشش بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کو قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرمائے. آمین تو کہہ دو یار. اچھے بندے ہو یار, اتنے مجاہد بیٹھے ہوئے ہو. ملک ارشد صاحب کو اللہ کامیاب فرمائے. ایک دفعہ پھر بولوں گا آمین. آپ کی 10-15 بندوں کی تھی. ملک ارشد صاحب کو اللہ قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے. جزاک اللہ. یہ کونسلر کا الیکشن ہے. مختلف کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں مختلف جماعتوں. ان میں مذہبی جماعتوں کے بھی ہیں. دو طرح کے لوگ آپ ذہن میں رکھیے. ایک وہ لوگ جو حکومتی جماعت کے ہیں. میرا سوال ہے, اللہ کرے کہ آپ کا بھی سوال ہو کہ محترم آپ کے بڑوں نے اور آپ جو ہمارے بڑے تھے, ہماری قوم کو, ہمارے علاقے کو, ہماری بستی کو, ہماری جگہ کو, ہمارے مزدوروں کو, ملازمین کو آپ نے اس عرصے میں کیا دیا؟ آپ کھڑے کیسے ہو گئے؟ میری باتوں کی طرف توجہ ہے. وہ کسی نے کہا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کس کارکردگی کی بنیاد پر کھڑے ہیں؟ آپ نے قوم کو کیا دیا؟ آج تک کیا دیا؟ چلو نواب آباد کی بات کر لیتے ہیں. بڑے صاحبان سے انتہائی احترام کے ساتھ کہ جناب والا میرے نواب آباد کے پاس جنازہ گاہ نہیں ہے. کبھی آپ نے جھوٹے منہ بھی پوچھا. میرے نواب آباد والوں کے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ نہیں ہے. کبھی آپ نے پوچھا؟ میرے نواب آباد کے مزدوروں کے مسائل ہوں تو آپ یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ہمیں ان سے کیا واسطہ تعلق. تو کس کارکردگی کی بنیاد پر آپ لوگوں سے ووٹ کا سوال کر سکتے ہیں؟ ایک طبقہ یہ ہے. یہ کونسلر کا الیکشن ہے. کوئی چھوٹے موٹے کام ہوں, کوئی سرکاری چھوٹے موٹے کام یا گلی محلے ہوں, تو اس میں یہی کچھ ہو سکتا ہے نا. تو بولو بھائی, اس میں یہی کچھ ہو سکتا ہے نا. اب آپ ارشد صاحب سے کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ توقع کریں کہ وہ وفاقی وزیر جتنا کام کریں گے تو وفاقی وزیر خود کچھ نہیں کر رہا. ارشد صاحب کونسلر ہو کے کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ میری بات کو آپ سمجھیے. دوسری گزارش کہ یہ کونسلر کا الیکشن ہے. اللہ اس سے آگے میرے اس بھائی کو لے کے جائے. لیکن علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے مذہب کا نام استعمال کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ووٹیں مانگی کہ جیسے یہ ہم صرف اسلام چاہتے ہیں اور باقی جتنے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں یہ کفر چاہتے ہیں, یہ اسلام میں ہیں ہی نہیں. اور یہاں تک باتیں میرے کچھ دوستوں نے مجھے کچھ پیغام بھیجے واٹس ایپ کے ذریعے, میں سنے, میں حیران ہوا کہ یار اتنی جرأت اور ایک بچے کے اندر جو الیکشن پہ کھڑا ہوا, میں نام بھی نہیں لیتا, ضرورت بھی نہیں ہے ایسوں کا نام لینے. موصوف یہ فرما رہے تھے, وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے لوگوں کو
کہ ہم نظام اسلام پہ کھڑے ہیں اور باقی سارے نظام کفر پہ کھڑے ہیں، اور باقیوں کو ووٹ دینے والے یزیدی ہیں اور ہمیں ووٹ دینے والے صحیح مسلمان ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. اور بھائی یہ کونسلر کے الیکشن ہیں. اس نظام جمہوریت میں جس نظام کے نیچے یہ الیکشن ہے، تم اسلام کی بات کون سی کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہا آپ کے دوست وہاں اسٹیٹ سیکرٹری تھی حکیمی یوسف سے، ان کو ذرا سمجھائیے گا. انہوں نے یہ بھی کہا اس بندے نے جو کونسلر کے الیکشن پہ کھڑا ہوا کہ جس نے مجھے ووٹ نہ دیے اور جو عالم دین، جو حافظ و قاری ان دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا. 12 ربیع الاول کا جلوس آ رہے ہیں، جو عالم دین اس جلوس میں شامل ہوگا، جس نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہوگا اور دوسروں کا ساتھ دیا ہوگا، میں ان کے جلوس کے اندر ہار اترواؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ذات دی کوڑ کرلی تے جفیاں شکیراں نو. تم بچے ہمیں جانتے نہیں ہو اور تم اس قوم کو بھی نہیں جانتے. یہ الیکشن جو ہے وہ نظام خلاف کے راستے کے لیے ہو رہے ہیں یا علاقائی ضرورت کے لیے ہو رہے ہیں؟ بولو یار، وہ بولو بھائی، میں بات ختم کروں یار، میں نے جانا بھی ہے. یہ علاقائی ضرورت کے لیے ہو رہے ہیں یا نظام خلاف کے راستہ کے لیے ہو رہے ہیں یا نظام مصطفیٰ کے لیے ہو رہے ہیں؟ علاقائی ضرورت ہے نا یار. اس طرح کی باتیں کر کے اور تم علماء کے متعلق ایسا بولو. پروفیسر صاحب میں بڑا حیران ہوں علماء کے متعلق. چودھری صاحب جرت، تم ہمیں جانتے نہیں ہو. ہم الحمدللہ وہ ہیں جو دنیا کی ساری طاقتوں کو اپنے تلوے چاٹنے پہ مجبور کر چکے ہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے یار؟ جاؤ جا کے افغانستان میں دیکھو، ایمان کی گرمی، غیرت کی حرارت، جرت دیکھو ذرا علماء کے ساتھ. میں کہا یہ بد نصیب علماء کے ساتھ یہ سلوک کا علل اعلان مجمع کے اندر اعلان کر رہا ہے، تو یہ میں باقی عوام کے ساتھ کیا کرے گا بھائی کل؟ اس کی اجازت ہونی چاہیے. ویسے یہ اخلاق ہے یا بد اخلاقی ہے؟ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سعید صاحب، یہ خورشید صاحب میرے پاس کبھی تشریف لاتے ہیں کسی معاملے میں یا ادھر سے گزرتے ہوئے، اور میں کبھی ان کے پاس آ جاؤں، اتنا احترام اور اتنی محبت دیتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھے. آپ میں سے کافی آپ جانتے ہیں الحمدللہ کسی سے بات ہو جائے، بھائی جمیل صاحب کبھی آنا ہو، بڑی محبت، بڑا احترام. یہ اخلاق ہیں. تم علماء کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ جو 12 ربیع الاول کے جلوس میں آئے گا اور مجھے ووٹ نہیں دے گا، میں اس عالم دین کے ہار اتاروں گا، اس حافظ قرآن کے ہار اتاروں گا. تو انسانیت ہوتی ہے. بیٹا اخلاق سیکھو. تمہارے بڑوں نے نہیں بتایا تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سکھائیں گے. جس خادم حسین رضوی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کا تم نام لیتے ہو نا بیٹا، اللہ اکبر، ان کے آقا نے پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کی ہیں. تم علماء کو ہار اتار رہے ہو ربیع الاول کے 12 تاریخ کو. اپنے اخلاق درست کرو پہلے، پھر آنا اس میدان کے اندر. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ملک ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ دیکھیں، یہ ملک ارشد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں خود گواہ ہوں کہ یہ بندہ نماز نہیں چھوڑتا. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ شرافت کا پتلا ہے.
میں خود اس چیز کا گواہ ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں حشر کے دن بھی اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ یہ بندہ بد کردار نہیں ہے. میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ان سمیت آپ سب کو اگر میں اس وقت کہوں کہ ناموس رسالت کے لیے اللہ کے رسول کے نام پہ لبیک کہتے ہوئے جانے دینی ہے اور میں اور آپ ایک سیکنڈ میں تیار ہو جائیں گے. ہم مسلمان نہیں. فضول قسم کی بد اخلاقی اور گری ہوئی باتیں، سطحی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اور میں سوچ رہا تھا اگر ایسے بچے کامیاب ہو گئے جن کے اخلاق یہ ہیں جو بد اخلاقی میں یہاں تک ہیں، اگر ایسے بچے کامیاب ہو گئے تو کل یہ اگر اوپر پہنچ گئے تو پھر یہ قوم کے ساتھ حشر کیا کریں گے اور اہل دین کے ساتھ کیا حشر کریں گے. میری بات سب کو سمجھ آ گئی؟ ہاں ہم جرت رکھتے ہیں بھائی، ہم جرت رکھتے ہیں بھائی. ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جو در ستم پہ جھکا دے سر، جو لگا دے تالے زبان پر، مجھے ایسی مصلحت نہ سکھاؤ تم، میرے دین میں یہ حرام ہے. میرے سر پہ لاکھوں اصولیاں، میرے ہاتھ چاہے قلم کرو، میں کہوں گا بس وہی حرف حق جو زبان خلق کے عوام ہے. انسان سمجھتے ہو تو کچھ کہنے کا حق دو، پتھر ہوں گر تو میری دیوار بنا دو. آواز حق ہر حال میں صدا گونجے گی، چاہے اس ملک کے ہر چوک پر اقتدار بنا دو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک نعرہ لگاؤں گا اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو جو یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ جیسے وہ دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں اور ہم جو وہ سارے کافر ہیں، ان کو ذرا جواب دینا ہے. غلام ہیں، غلام ہیں نہیں. اور بلند آواز سے یہ ویڈیو بن رہی ہے اور ان تک پہنچ رہی ہے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ ویژول لیں، یہ اب آپ یہ ویژول لیں. غلام ہیں، غلام ہیں. سارے ہاتھ کھڑے کریں گے، اگلے پچھلے سارے غلام ہیں، غلام ہیں. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. ارے تم جزیدیت اور حسینیت کی بات کرتے ہو، ہم ان کی نسبت کا علاج رکھ رہے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھ رہے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھ رہے ہیں. ہم حسین کو چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہم رسول اللہ سے بے دلے بلا وجہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ خود کو کیا سمجھ بیٹھے کہ جیسے آپ دین کے ٹھیکیدار بن گئے؟ آپ کچھ خدا کا خوف کریں، لوگوں میں گمراہیاں مت پھیلائیں، ان کو سیدھے راستے پہ چلنے دیں، علاقے کے مسائل حل ہونے دیں. ملتمس ہوں ہمارے اس علاقے کے بڑے معتبر دوست ساتھی جناب ملک مظہر صاحب، میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں. ملک صاحب آ جائیں، ملک صاحب تشریف لائیں.